السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، آج کی اس نشست سے میں سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے پہلے میں اعوذ باللہ اور اس بسم اللہ شریف کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن اللہ کا کلام اور کتاب ہدایت ہے۔ ھذا بیان للناس ھدی، یہ انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی انسان کو اس کتاب سے کوئی ہدایت ملے اور انسان کو صراط مستقیم کا کوئی عطا پتہ چلے۔ اس لیے انسانی قلوب میں، مسلمانوں کے قلوب میں شیطان وساوس، خدشات، خطرات پیدا کرتا رہتا ہے، شک، تردد کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ جب تم اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان کے وساوس سے، اس کے خدشات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور اللہ سے یوں کہو کہ اے میرے پالنے والے پروردگار، میرے معبود مسجود، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس شیطان مردود کے مکر سے، فریب سے، وساوس سے بچنے کے لیے، کیونکہ اللہ تو ہی ہماری حفاظت کر سکتا ہے، شیطان مردود سے اور کوئی بچانے والا نہیں، اس لیے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ کہا کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ پکڑو، کیونکہ اللہ ہی شیطان کے مکر و فریب سے اپنے بندوں کو بچا سکتا ہے اور اللہ ہی بچانے والا ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کے لیے جو اسلام میں طریقہ رکھا گیا، وہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں اور بعد میں بسم اللہ پڑھیں۔ ایک مسئلہ یہ جانیے کہ اگر آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد تلاوت شروع کی اور کسی وجہ سے کچھ دیر کے لیے تلاوت موقوف کر دی، یا ایک سورہ مکمل کر کے دوسری سورہ میں جا رہے ہیں، تو اب ان چیزوں کے لیے آپ کو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بسم اللہ پڑھ لینا کافی۔ یہ بھی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو سیدھے اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد سیدھے قرآن کی تلاوت بھی شروع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ کے بارے میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النمل میں، سورہ النمل کا ایک حصہ ہے، یعنی ایک مکمل اور مستقل آیت ہے، اور 113 مقامات پر، یعنی قرآن کی 114 صورتوں میں سے ایک سورہ، سورہ النمل میں اللہ نے بسم اللہ کو سورہ کے اندر نازل کیا ہے۔ بقیہ 113 صورتوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ کے اندر بسم اللہ کو شامل نہیں فرمایا ہے، بلکہ الگ سے لکھنے کا حکم دیا ہے۔ بسم اللہ ہر سورہ مبارکہ کے پہلے اور شروع میں لکھی جاتی ہے، وہ خود ایک مستقل آیت ہے، مگر اس سورہ کا جز نہیں ہے، حصہ نہیں ہے۔ ہر کام کی شروعات مسلمان کو بسم اللہ سے کرنا چاہیے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، کھانا پینا ہو، سونا جاگنا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، چلنا پھرنا ہو، کوئی بھی دنیا میں کام کرے مسلمان، وہ لفظ بسم اللہ سے شروع کرے۔ یہی شریعت کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کا نام لینے سے اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ مسلمان کو ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ بسم اللہ کے بڑے فضائل ہیں، اور بسم اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، سب کا احاطہ اس چھوٹے سے تفسیری درس میں ممکن نہیں ہے، اس لیے اتنی بات جان لیجئے کہ بسم اللہ جو ہے بہت بابرکت چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے تو کھانے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو، کیونکہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ شیطان نہیں کھاتا، اور جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اس میں شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے تم اللہ کا نام لینا بھول جاؤ، بسم اللہ کہنا بھول جاؤ، تو بیچ میں بسم اللہ کہہ لو۔
بسم اللہ اول و آخر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان سے وہ کھانا نکال لیتا ہے، اس کے جسم سے وہ کھانا نکال لیتا ہے، یعنی وہ برکت و رحمت اس سے واپس لے لی جاتی ہے۔ تو بسم اللہ کے بڑے فضائل ہیں۔ ہمارے مترجمین نے، اردو مترجمین نے بسم اللہ پہ بڑی محنت کی اور اس کا بہت سارا ترجمہ لکھا ہے۔ اردو کے ترجمے تھوڑے سے، جیسے انگریزی میں بھی ترجمے تھوڑے مختلف ہیں، اسی طرح سے اردو میں بھی ترجمے الفاظ کے اعتبار سے کچھ مختلف ہیں۔ بعض ہمارے گرامی قدر مترجمین نے ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بعض نے ترجمہ کیا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں میں، اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ یہ سارے ترجمے اپنی جگہ پہ درست ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے لغوی اصول کا خیال رکھتے ہوئے مترجمین نے ان کا ترجمہ کیا ہے۔ بسم اللہ کے بارے میں ایک بات اور جانیے، بلکہ پورے قرآن کے بارے میں جانیے کہ قرآن میں الفاظ کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے حروف مکتوبہ، یعنی لکھے جانے والے حروف، جیسے بسم اللہ ہے تو اس میں با ہے، الف ہے، سین ہے، میم ہے، پھر اللہ میں الف ہے، لام، لام، کھڑا زبر اور ہا، مگر پڑھتے اس طرح سے نہیں۔ اب دیکھیے بسم اللہ میں لفظ اللہ ہے تو پڑھتے ہیں بسم اللہ، الف چھوڑ دیتے ہیں، مگر لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے الرحمن نہیں پڑھتے، نررحیم پڑھتے ہیں، ہر رحمان پڑھتے ہیں، الف چھوڑ دیتے ہیں، مگر لکھا جاتا ہے۔ تو لکھنے کے جو حروف ہیں وہ حروف مکتوبہ کہلاتے ہیں، اور بسم اللہ میں وہ 22 حروف ہیں۔ اور دوسرا ہے انسان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ، جیسے بسم اللہ، با سین میم پھر لام، بسم اللہ، یعنی لکھا کچھ اور طریقے سے جاتا ہے، مگر الفاظ کی جو زبان سے ادائیگی ہوتی ہے وہ الگ طریقے سے ہوتی۔ اور یہ عربی کی بات نہیں، دنیا کے ہر زبان میں یہ ہے۔ اب دیکھیے انگریزی میں نیشنل لفظ ہے تو نیٹیونل لکھتے ہیں مگر نیشنل پڑھتے ہیں، لکھنا الگ ہے، پڑھنا الگ ہے۔ تو قرآن کے لکھنے کے جو حروف ہیں وہ حروف مکتوبہ کہلاتے ہیں، اور جو تلاوت سے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اسے حروف صوتی کہتے ہیں۔ تو قرآن میں حروف مکتوبہ 22 ہیں اور حروف صوتی 19 ہیں، یعنی جو انسان کی زبان سے پروناؤنسیشن نکلتا ہے وہ کل 19 حروف بنتے ہیں، لکھنے کے لیے 22 حروف ہیں۔ بسم اللہ ایک ایسا بابرکت کلمہ ہے جو ہر نبی کی شریعت میں شامل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام جب اپنی کشتی پر سوار ہونے لگے تو اللہ نے ان کو بھی حکم دیا کہ اللہ کا نام لے کر سواری کرو، فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو خط لکھوایا تو پوری یہ بسم اللہ شریف لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب شاہ مقوقس کو، شاہ روم کو، کسریٰ کو خطوط بھجوائے تو اس کی بھی شروعات بسم اللہ سے کی۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ ہر تحریر کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے۔ بعض لوگ 786 یا 1188 لکھتے ہیں، وہ سنت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت یہی ہے کہ پوری بسم اللہ لکھی جائے۔ مسلمانوں نے جب بھی کسی کو خطوط لکھے، کوئی فرامین لکھے یا کوئی کتاب لکھی، اس کی شروعات اللہ کی حمد و ثنا سے، اس کے نام سے ہی کی ہے۔ یہی مسنون اور یہی سنت ہے۔ آئیے لفظ اللہ کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بسم کا مطلب ہوا اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے ساتھ۔ لفظ اللہ، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے، یعنی پرسنل نام ہے، خاص نام ہے، وہ ہے اللہ۔ اس کے علاوہ الرحمن، الرحیم، العادل،
یہ سب جو نام ہیں یہ صفاتی نام ہیں، یعنی یہ ایٹریبوٹس، یہ اللہ کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اس صفت کی وجہ سے اللہ کا یہ نام رکھا ہے۔ مگر اللہ کا جو اصل نام ہے، ذاتی نام ہے، وہ ہے اللہ۔ اللہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہے ال اور دوسرے ہے الہ۔ الالہ، الالہ کو جب ملا دیا گیا تو عربی قاعدے کے لحاظ سے اس کا جو لفظ بنا وہ لفظ اللہ ہے۔ اللہ کے لفظ کی دوسری تشریح بھی ہے، ہمارے مفسرین نے لکھی ہے، مگر وہ چونکہ بہت علمی اور بہت ہی ادق تفسیر ہے، اس لیے وہ میں آپ کی خدمت میں نہ پیش کر کے آسان سی چیز آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہوں۔ اچھا، یہ اللہ کا نام اللہ کس نے رکھا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اب الالہ کی دوسری تشریح سنیے کہ الالہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب کسی اسم یعنی ناؤن یا پروناؤن کے پہلے لفظ ال آتا ہے تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے۔ الالہ، دنیا میں بہت سارے نقلی معبود ہیں، جعلی معبود ہیں، لوگوں نے بنا رکھے ہیں، مگر معبود حقیقی اللہ ہے، اس لیے لفظ ال لگایا کہ خاص معبود، حقیقی معبود وہ اللہ ہے جس کی عبادت ہو سکتی ہے، جس کی عبادت ہونی چاہیے، اور جس کی عبادت ہی انسان کو زیب دیتی ہے، وہی عبادت کا سزاوار اور مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ الالہ، عربی زبان میں جب ال لفظ لگ جاتا ہے تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے۔ جیسے کتاب، کوئی بھی کتاب ہے وہ کتاب ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، سب کتاب ہے، مگر جب کتاب کے اوپر ال لگا دیا جائے، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، تو اب الکتاب سے مراد خاص کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ اسی طرح سے معزز سامعین کرام، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، بمبئی، کلکتہ، حیدرآباد، مدراس سب شہر ہیں، مگر جب المدینہ کہا جاتا ہے تو اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مراد ہوتا ہے، خاص شہر مراد ہوتا ہے۔ تو الالہ یعنی حقیقی معبود، باطلان معبود کی تو تعداد بہت ہے مگر حقیقی معبود صرف ایک ہے، الالہ، تو اس الالہ سے لفظ اللہ بنا ہے۔ اللہ کا نام کس نے رکھا؟ جبکہ اللہ کے پہلے تو کوئی چیز ہے نہیں، اور انسان ہی کسی چیز کا نام رکھتا ہے۔ کتاب ہے، قلم ہے، کاغذ ہے، موٹر ہے، سائیکل ہے، چھت ہے، بنیاد ہے، اینٹ ہے، گارا ہے، پتھر ہے، پھل ہے، پھول ہے، کھانے ہیں، پینے ہیں، سب کے نام انسان نے رکھے ہیں۔ ایک چیز وجود میں آتی ہے پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ اللہ سے پہلے تو کچھ نہیں، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی فرشتے، نہ کوئی مخلوق ہے، تو اللہ کا نام کس نے رکھا؟ تو اللہ نے خود اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب کوہ طور پر طلب فرمایا تو خود اپنا تعارف کرایا کہ اننی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، سارے عالموں کا پالنے والا ہوں۔ اپنا تعارف کرایا اور اپنا نام بتلایا، تو معلوم ہوا کہ اللہ کا نام خود اللہ نے رکھا ہے، کسی اور نے نہیں رکھا ہے، اللہ سے پہلے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب دو انسان ملیں تو آپس میں ایک دوسرے کا تعارف کرائیں، اگر پہلے سے تعارف اور انٹروڈکشن نہ ہو تو اپنا تعارف کرائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تعارفوا و تکلموا، پہلے اپنا تعارف کراؤ اور بعد میں کلام کرو، تاکہ انسان یہ سمجھ سکے کہ ہم جس سے گفتگو کر رہے ہیں وہ کون سا انسان ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ اسلام کا ایک طریقہ ہے کہ تعارف کرنے کے بعد ہی گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ سامعین گرامی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنا نام رکھا اللہ۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، بقیہ نام اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ بس معزز حضرات، یہیں پہ کلام کو تمام کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔